بحث چل رہی تھی وہ مواتات کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ جس میں ہم نے اب تک مناقشات جو جناب شیخ انصاری نے اپنے استدلالات پہ کیے ہیں، اس کے بعد جو کل کا آخری قول تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی فقی یہ کہے کہ مواتات اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے تو یہ قول ایسا ہے کہ جو کسی متفقہ سے بھی لائق لیاقت نہیں رکھتا ہے بدرجہ فقیہ کے، تو فقیہ سے کیسے یہ قول لیاقت رکھے گا؟ تو جناب مصنف نے یہ کہا تھا کہ اسی قول کی وجہ سے چند ایک قاعدے بنانے کی ضرورت پڑی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان المواتات تفید الاباحت المجردہ، جب کہ تعاطی کرنے والے قصد تملیک کرتے ہوں تب بھی اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، تو اس قول کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے چند ایک قواعد کے وجود میں لانے کی، تاسیس کرنے کی۔ ان میں سے پہلا قول کیا ہوگا؟ پہلا قول یہ ہوگا یا پہلا قاعدہ یہ ہوگا کہ ان العقود لا تتبع القصود، کہ جو عقود ہیں وہ قصود سے تتابع نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں یہ قاعدہ بدلنا پڑے گا؟ کیونکہ قاعدہ کلیہ بے میں کیا ہے؟ ان العقود تتبع القصود، ٹھیک ہے؟ اس قول کی وجہ سے کہ مواتات اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے جبکہ تعاطی کرنے والے ملکیت کا قصد کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا لازم آئے گا کہ ہم یہ قاعدہ بنائیں ان العقود لا تتبع القصود، کہ جو عقود ہے وہ قصود کے تابع نہیں ہوتے ہیں، اور یہ خلاف ہے بالکل قوانین اور اصول بیع۔ دوسرا جو قاعدہ ہمیں بنانا پڑے گا وہ یہ بنانا پڑے گا کہ ارادہ تصرف وہ کیا ہے؟ مملکات میں سے انسان نے تعاطی کر کے، مثلا یہ موبائل اخذ و عطا کر کے لیا، سید نے موبائل لیا، میں نے قلم لیا، تو یہ ارادہ تصرف جو میں چلانا چاہ رہا ہوں اس قلم کو، کہہ رہے ہیں یہ ارادہ تصرف کیا ہو جائے گا؟ مملکات میں سے ہو جائے گا۔ مملکات میں سے ہو جائے گا کیا مطلب؟ یعنی ارادہ تصرف سبب بنے گا تملیک کے حصول کا، ٹھیک ہے؟ حصول تملیک کا، ہاں، حصول تملیک کا یہ خرابی لازم آئے گی، جبکہ ارادہ تصرف تملیک کا سبب نہیں ہے۔ صحیح۔ تیسرا قاعدہ جو بنانا پڑے گا کہ جو اخماس ہیں، زکوات ہے، استطاعت ہے، دیون ہے، نفقات ہے، حق مقاسمہ ہے، حق شفا، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ان الاخماس، اور سارے کے سارے واؤ کے ساتھ عطف کرتے ہوئے بالکل عبارت ملا دے، ان الاخماس تتعلق بما فی الید، ٹھیک ہے نا؟ کہ خمس اس شے سے متعلق ہو جائے گا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ قاعدہ ہمیں ایک نیا بنانا پڑے گا، اور یہ بالکل خلاف عقل ہے اور خلاف شریعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خمس، زکوات، صدقات کس چیز سے متعلق ہوتے؟ بما فی ملک، جو آپ کی ملکیت میں ہے۔ یہاں پر قاعدہ کیا بنانا پڑے گا؟ ان الاخماس یا زکوات تتعلق بما فی الید عام من الملکیت وغیرہ، چاہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو یا ملکیت میں نہ ہو، اس میں خمس نکالنا آپ کو ضروری ہو جائے گا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلا آپ کے پاس کسی نے میں نے آپ کو مثلا 3 لاکھ انڈین روپے دیے کہ آپ امانتاً رکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں 3 لاکھ ہیں، حج کا زمانہ آ گیا تو کہیں گے آپ کے پاس 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے حج کر کے آؤ، آپ صاحب استطاعت ہے، جبکہ وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی خلاف عقل ہے، اس کو بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے اقوال انشاءاللہ دروازہ بند کر کے تطبیق کرتے ہوئے وضاحت ہوتی رہے گی، ورنہ ٹائم خراب ہوگا بلا وجہ کے۔ اب کہہ رہے ہیں
یہاں سے دیکھیں ان القول بالاباحۃ المجردہ، کہ وہ علماء جو اس قول کے قائل ہوئے ہیں کہ معتاد فائدہ دیتا ہے اباحت مجردہ کا، ما فرض قصد المتعاطین التملیک والبیع، جب کہ تعاطی کرنے والوں نے قصد کیا تھا تملیک کا اور بیع کا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ اباحت مجردہ کا فائدہ دے گا۔ تو یہ قول، اس قول کے قائل ہونے کی وجہ سے سبب کیا ہوگا؟ مستلزم لتاسیس قواعد جدیدہ، یہ سبب بنے گا کہ آپ نئے قاعدے اور قانون بنائیں، نئے اصول بنائیں بیع کے لیے، باب بیع کے لیے آپ کو نئے قاعدے بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ ان قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ منہا ان العقود وما قام مقامها، کہ عقود اور جو عقود کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا تتبع القصود، وہ قصود کے تابع نہیں ہوتے، یعنی تعاطی کرنے والے یا بیع و شراء کرنے والے یا ہبہ لینے اور دینے والے وہ کسی بھی چیز کا قصد کریں، ان کے قصد سے ہبہ متعلق نہیں ہوتا، ان کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے قصود سے مختلف ہوگا۔ یہ ہمیں فرضیہ ماننا پڑے گا، جبکہ یہ خلاف عقل اور خلاف شریعت اور خلاف عرفاء اور عقلاء ہے یہ قاعدہ، ٹھیک ہے۔ وصلت دوسرا ومنہا ان یکون ارادۃ التصرف من المملکات، کہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تصرف کا ارادہ کرنا اس شے میں کہ جو آپ نے معاطات کے ذریعے لی ہے اور دی ہے، یہ کن میں سے ہوگا؟ من المعاطات، یہ من المملکات، یہ مملکات میں سے ہو جائے گا، یعنی جو موبائل آپ نے لیا تھا قلم کے بدلے میں معاطات کرتے ہوئے، آپ موبائل چلانے کے ارادے کے ذریعے اس کے مالک بنیں گے، نہ کہ بذات خود اس اخذ و عطا کے۔ فتملک العین اب المنفعہ بِإِرَادَةِ التصرف بہما، عین کا مالک بننا یا اس کی منفعت کا مالک بننا، کس چیز کے ذریعے؟ بِإِرَادَةِ التصرف بہما، کہ جب انسان عین میں یا منفعت میں تصرف کا ارادہ کر رہا ہو، او معہو یا معت تصرف، یعنی ایک تو ہے ارادہ تصرف، کہ آپ کو اس قول کا قائل بننا پڑے گا کہ ارادہ تصرف مملکات میں سے ایک، او معہو دفعتن، یا جیسے ہی آپ اس چیز میں تصرف کرتے ہیں آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں دفعی طور پر، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَّمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الاول، اگرچہ مالک اول کے ذہن میں یہ بات آئے بھی نہ، کیا؟ الاذن فی شیء من هذه التصرفات، کہ جو تصرف آپ کر رہے ہیں مالک اول کے ذہن میں اس تصرف کا اذن نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ لأنہ، یعنی لأن المالک الاول، وہ کیا ہے؟ قاصد للنقل، اس لیے کہ مالک اول قصد کر رہا ہے نقل کا، من حین الدفع، جب وہ دفع کر رہا ہے اس چیز کو آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَّهُ لَا سُلْطَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا سُلْطَانَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ بعد ذالک، یعنی بعد نقل الی الطرف الثانی، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے اپنی چیز دوسری طرف نقل کر دی ہے تو اس کے پاس کوئی بھی سلطنت اس شے کے اوپر باقی نہیں رہ جاتی۔ بخلاف من قال، اس قول کے قائل کے قول کے برخلاف جو یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اعتق عبدک عنی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے غلام کو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے غلام کو ہماری طرف سے آزاد کر دیں، یہ اس کے برخلاف ہے۔ کیسے برخلاف ہے؟ کا ارادہ تصرف یا تصرف کے ساتھ انسان کا کسی شے کا مالک بن جانا
یہ اس قول کے خلاف ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو اے عبدک عنی کہ آپ اپنے غلام کو میری طرف سے کیا کر دیں آزاد کر دیں. کہا کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب آپ تصرف کر رہے تھے پہلے والی صورت میں یا ارادہ تصرف تھا آپ کا وہاں پر اذن کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. وہاں جیسے آپ نے تصرف کیا آپ مالک بن جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یا ارادہ تصرف کیا آپ مالک بن جا رہے ہیں. لیکن اس قول میں اے اتق اب جک انی میں کیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو. تو جب تک آپ اس سے استجابت الدعویٰ نہیں کریں گے یعنی میرے قول پہ ہاں نہیں کہیں گے تب تک اعتق رقبہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کے برخلاف ہو جائے گا. وتصدق بمالی عنکا یا میں کہوں کہ میرے مال میرے کچھ پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے میں کہوں کہ میرے مال میں سے میرے پیسوں میں سے اپنی طرف سے صدقہ نکال دو. تو جب تک آپ استجابہ دعویٰ نہیں کریں گے یعنی آپ میرے قول کو قبول نہیں کریں گے اس میں حامی نہیں بھریں گے تب تک یہ واقع نہیں ہو سکتا. برخلاف پہلے والے کے کہ اس میں جیسے آپ ارادہ تصرف کر جا رہے تھے یا تصرف کر رہے تھے آپ مالک بن جا رہے تھے. یہ بھی خلاف ہے ٹھیک ہے نا. ومنها تیسرا قاعدہ کیا ہے ان الاخماس والزکوات والاستطاعت والدیون والنفقات وحق المقاسمہ والشفعۃ والمواريث والربا والوصایا تتعلق بما فی الید. خمس متعلق ہوگا اس شے سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. زکوٰۃ متعلق ہوگی اس شے سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. استطاعت اس شے سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. دیون ہے نفقات ہے حق المقاسمہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. حق مقاسمہ مثلا آپ اور میں کسی چیز میں شریک ہے ٹھیک ہے نا وہ تقسیم والا مسئلہ آ جائے گا. حق المقاسمہ حق شفا آپ نے اور میں نے مل کے مثلا کوئی زمین خریدی ہے. موارث ارث والا مسئلہ ہے ربا والا مسئلہ وصیت والا مسئلہ ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے ایسے عبارت ملا ہے ان الاخماس والزکوات تتعلق بما فی الید کہ خمس متعلق ہو جائے گا اس شے سے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے. بما فی الید جو ہاتھ میں ہے. مثلا آپ نے مجھے 5 لاکھ دینار عراقی دیے میرا یوم خمس آ گیا. اب جب میرا یوم خمس آیا اور آپ نے دیے ہوئے کا اس میں سے بھی خمس نکال لو تتعلق بما فی الید جبکہ وہ میرا ہے ہی نہیں ہے اور یہ خلاف عقل بات ہے. کیسے کب متعلق ہو رہا ہے مع العلم جب کہ آپ کو علم ہے بے بقاء مقابلے ہی کہ جو اس 5 کے علاوہ مثلا میں نے آپ سے پیسے لیے تھے آپ نے مجھ سے جو ہے موبائل لیا تھا معطات کی بحث ہے نا لیکن معطات کے ذریعے لیا تھا تو کیا ہوگا مال علم بے بقائے مقابلے ہی جب کہ آپ کو علم ہے کہ اس پیسے کا یا اس موبائل کا جو مقابل ہے وہ کیا ہے ابھی اسی اپنی حقیقت پر باقی ہے. وہ عدم تصرفی ہے اور اس میں تصرف بھی نہیں ہوا ہے تب بھی او عدم العلم بہی یا آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ تصرف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کا یہ تینوں صورتیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کا یہ بیان کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ اگر آپ کو علم ہے کہ سامنے والی چیز ابھی تک ویسے ہی باقی ہے جو معطات میں اخذ و عطا ہوئی تھی ویسے ہی باقی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جب تک تصرف من جانب واحد نہیں ہوگا تملیک نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ پہلے کیا پڑھا یعنی وہ تصرف من المملکات ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. تو آپ کو علم ہے کہ عین باقی ہے ایک صورت جب عین باقی ہے تو متعلق خمس نہیں ہو سکتی وہ چیز متعلق زکات نہیں ہو سکتی. وما تصرفی ہے آپ کو علم ہو جائے کہ اس میں تصرف ہوا ہے اس میں بھی اشکال ہے. او عدم العلم بہی یا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ تصرف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. فَيُنْفَى بِالْأَصْلِ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ تصرف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو نفی کی جائے گی یعنی يُنْفَى عن التصرف بالاصل یعنی بالاستصحاب استصحاب کے ذریعے آپ تصرف کی نفی کریں گے. وہ کیسے کہ جب اخذ و عطا ہوا تھا ہمارے درمیان قلم اور موبائل کے ذریعے کہا اس ٹائم آپ نے مجھ سے قلم لیا تھا یا موبائل لیا تھا لیکن آپ نے تصرف نہیں کیا تھا. تو جب تصرف نہیں کیا تھا اب شک ہو رہا ہے کہ تصرف کیا کہ نہیں کیا. اجراء الاستصحاب استصحاب
کیا اجرا کرے گا کہ اب تک تصرف نہیں ہوا ہے. تو کیا ہوگا؟ فتکون متعلقۃ بغیر الاملاک. نتیجہ یہ آ رہا ہے، یعنی کیسے؟ ان الاخماس والزکوات کہاں جائے گئے؟ تتعلق بما فی الید. یہ متعلق ہوگا اس چیز سے جو ہاتھ میں ہے. کیسا ہاتھ میں؟ فتکون متعلقۃ، یعنی فتکون الخمس متعلقۃ بغیر الاملاک. جو آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں اس پر خمس واجب ہو رہا ہے. جو آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، کسی نے امانت رکھے، اس پہ حج واجب ہو رہا ہے. وَأَنَّ صِفَةَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ تترتب علیہ کذالک. اور اسی طریقے سے غنا کی صفت، فقر کی صفت مترتب ہوگی اسی شے کے اوپر. کس شے کے اوپر؟ علیہ یعنی علی ما فی الید. ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا مطلب کیا کہ یہ عبارت کہاں سے لائے؟ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے میرے پاس 1000 روپے رکھے ہوئے تھے، میں نے حیدر عباس کے پاس رکھوا دیے، یا اخذ و عطا ہوئی. چلو میں نے ان سے قلم لیا، 1000 انہیں دے دیے، ان کے پاس 1000 ہے. جب تک تصرف متحقق نہیں ہوتا علماء کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے نا، تب تک نہ میں مالک بنوں گا نہ یہ مالک بنیں گے. اب ان کے پاس 1000 ہے. مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ نکالی. زکوٰۃ جیسے ہی نکالی تو زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ حقوق ہوتا ہے فقراء کا، مساکین کا. ٹھیک ہے نا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حق میں سے، زکوٰۃ کے حق میں سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ ان صفت الغنا تترتب علیہ یعنی علامہ فی الید. ان کے پاس 1000 جب تک ہے یہ زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کا معاونہ ہے، جبکہ وہ پیسہ ان کا نہیں ہے، میرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّ صِفَةُ الْغِنَى. اسی طریقے خمس میں چلے جائیں، جتنے بھی ابواب ہیں داخل ہوتے چلے جائیں. وَأَنَّ صِفَةَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ یعنی تَتَرَتَّبُ عَلَى مَا فِي الْيَدِ. آپ انہیں غنی کہیں گے، فقیر نہیں کہیں گے. مثلا میرے پیسے تھے، میں نے انہیں دے دیے، کسی نے خمس نکالا. جب خمس نکالا میں جا کے اس سے خمس مانگنے لگا، کہا بھائی میرا حصہ ہے، مجھے دو. کہا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے؟ کہا میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں نے انہیں دے رکھے، ان کے پاس رکھوا رکھے اپنے پیسے، میرے اوپر فقر ثابت ہے. یعنی جس طریقے سے علامہ فی الید ہو کے یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتے، ویسے ہی میں اپنے پیسے دوسرے کو دے کر فقیر بن کر خمس لے سکتا ہوں. یہ لازم آ جائے گا اس سے. تترتب علیہ کذالک. کذالک کا مطلب مال علم ببقاء مقابلہ ہی وعدم التصرف فی ہے، اور جی تیسرا کیا تھا؟ او عدم العلم بھی. یہ تینوں کے تینوں کذالک کا مشارل ہے. فیصیر ما لیس من الاملاک. تو ہو جائے گا کیا؟ ما لیس من الاملاک، جو املاک میں سے نہیں ہے، یعنی جو آپ کے املاک میں سے نہیں ہے. یسیرو بحکم الاملاک، وہ آپ کے املاک میں، آپ کے املاک کے حکم میں آ جائے گا. جو آپ کے املاک میں شے نہیں ہے وہ آپ کے املاک کے حکم میں آ جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ خلاف اصل بھی ہے، خلاف عرف بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے. صحیح. ٹھیک. اب آ جائے ومنہا کون التصرف من جانب مملکا لجانب آخر مضافا الى غرابت استناد الملک الى التصرف. یہ مسئلہ جو ہمارا ہے اس میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہے تملک کی. پہلے والا قول جس کے اکثر فقہا قائل ہے مواطات میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مواطات جو ہے اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے. فیسیر تحصل الملک بعد التصرف. سارے کے سارے اب تک جتنے پڑھے ہم نے 2-4 کو ہمارے کو چھوڑ کے جن سے مصنف موافقت کر رہے وہ الگ، جناب شیخ مفید الگ، ٹھیک ہے نا. اور
کون الگ ہے؟ جناب کنہوں نے کہا ہے کہ مواتات بے ہی نہیں ہے؟ ابن زہرہ نے حسن تو ابن زہرہ نے کہا ہے نا کہ اجماع قائم ہے. علامہ فی النہایہ ابن زہرہ نے کیا کہا ہے؟ لیسا بیان انہوں نے بھی کہا ہے. ابن زہرہ نے جہاں پیش کیا ہے انہوں نے بھی کہا. حسن تو جزاکم اللہ خیرہ. اب جتنے علماء تھے کیا کہہ رہے تھے یہ کیا کہ معتاد فائدہ دیتا ہے اباحت تصرف کا. یہ ملکیت میں کب تبدیل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس میں تصرف کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس مورد میں، چلو پڑھتے ہیں کہاں اتنا مکر رہے ہیں، بڑی بات نہیں. کون التصرف من جانب مملکا لجانب الاخر، کہ ایک معتاد میں سے ایک طرف والا جب تصرف کرے گا، کون تصرف، تو اس کا یہ تصرف کرنا کیا ہو جائے گا؟ من جانب، ایک طرف سے تصرف کرنا، مملکن لجانب الاخر، دوسرے والے کو مالک بنا دے گا. تصرف کرنا مملکات میں سے ہو جائے گا. یعنی جیسے ہی میں آپ سے جو قلم معتاد کے ذریعے لیا، میں نے اس سے لکھنا شروع کر دیا، تو جیسے ہی میں نے اس ماخوذ شے میں تصرف کیا، یہ سبب بن رہا ہے تصرف کرنا آپ کا موبائل کا مالک بن جانا، کہ آپ موبائل کے مالک بن جائیں گے. مضافاً الی غرابت استناد الملک الی التصرف، اضافت کرتے ہوئے اس شے کی طرف، کس شے کی طرف؟ غرابت استناد الملک الی التصرف، کہ غریب ہے یہ قول کہ ہم ملک کی سند دے تصرف کی طرف. کس اعتبار سے؟ کہ ان التصرف هو الذی یسبب الملکیہ، کہ تصرف ہی ایسی شے ہے کہ اس شے معتاد میں ملکیت کا سبب بن رہا ہے، جبکہ تصرف ملکیت کا سبب نہیں ہو سکتا. جناب محقق غرقی اور جناب مصنف شیخ اعظم انصاری کس چیز کے قائل ہیں؟ کہ معتاد مل کے متزلزل کا فائدہ دیتا ہے. جیسے ہی آپ لے رہے ہیں مل کے متزلزل حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اس میں تصرف کرنا آپ کا ملکیت کا سبب بنتا ہے. تصرف یہ بعد کی شے ہے، اخذ و عطا کے بعد کی شے ہے، تو تصرف مملکات میں سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، وصلت انشاءاللہ. او نہیں پہنچ گئی نا. منہا جعل التلف السماوی من جانبا مملکا للجانب الاخر. اب کہہ رہے کہ جب یہ والا مسئلہ پہلے والے مسئلے کے اوپر مترتب ہوگا. کیسے؟ کہ آپ اس قول کے قائل ہوئے کہ تصرف کرنا شیء ماخوذ میں یا شیء مقبوض میں وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ملکیت کا سبب بنتا ہے. ٹھیک، ایک چیز تصرف. اب تصرف عام ہے جناب والا، چاہے یہ تصرف من قبل الاخذ ہو یا تصرف قہری ہو، ٹھیک ہے نا، یہ عام ہے. جیسے تصرف آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا کیا ہو جائے گا؟ مالک بن جائے گا. اسی چیز کو بتا رہے ہیں. جعلوا ومنها جعلوا التلف السماوی من جانب مملکا للجانب الاخر. اب ضرورت پڑے گی ہمیں ایسے قائد کے جعل کرنے کی. وہ کیسا قاعدہ ہوگا؟ جعلوا التلف السماوی، کہ ہم تلف سماوی کو قرار دیں گے. کس میں سے قرار دیں گے؟ من جانب مملکا للجانب الاخر، کہ ایک جانب جو تلف سماوی وارد ہوئی ہے یہ سبب بن نہیں ہے دوسری جانب کی ملکیت کا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو قلم میں نے آپ سے لیا تھا خدا نخواستہ ایسا ہوا، مثلا یہ باہر رکھا ہوا تھا آنگن میں، اب اوپر سے اولے برسنے لگے، ایک اولا جو ہے بڑا سا آ کے اس کے اوپر گر گیا، یہ ٹوٹ گیا، تلف ہو گیا. جیسے ہی یہ تلف ہوا یعنی کہ اس میں تصرف ہوا. جیسے اس میں تصرف ہوا تو اس کی بات اب چھوڑ دو، جو موبائل آپ نے لیا تھا آپ اس کے مالک بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تصرف اور تلف میں کیا ہے؟ تلف میں
یہ ہے کہ اس جو شے آپ نے اخذ و عطا کے ذریعے لی ہے یا دی ہے، اس میں کسی شے کا نقصان یا تو اجزاء کا نقصان ہو چکا ہے ایک صورت، یا وہ کلن ختم ہو چکی ہے دو صورت۔ تصرف میں وہی ہے کہ تصرف میں یا تو آپ نے ایسی چیز لی ہے مثلا کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں ختم ہو جاتی ہے، یا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالترتیب ختم ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے اخذ و عطا کے ذریعے مثلا کھانا لیا ہے، آپ نے کھانا لیا ختم ہو گیا، تصرف ہو گیا۔ آپ نے جو پیسے اس کے بدلے میں اسے دیے تھے سامنے والے، اس کا مالک بن۔ تو جتنے بھی وہ مثالیں بن سکتی ہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ جعل التلف السماوی من جانب مملکا للجانب الاخر، کہ تلف سماوی کو آپ کو قرار دینا پڑے گا کیا؟ من جانب، ایک جانب سے، مملکا للجانب الاخر، وہ دوسری جانب کو کیا کرے گی؟ مملک بنا دے گی، یعنی کہ یہ تلف سماوی مملک ہوگی طرف ثانی کو، یعنی یہ سبب بنے گی دوسری طرف کی ملکیت کا۔ والتلف من الجانبین، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے تلف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلف سماوی کہاں سے ہو؟ من جانبین، دونوں طرف سے ہو۔ معینن، بعض کتابوں میں معینن لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والتلف من الجانبین، اور تلف کا حادثانہ حدوث میں آنا دونوں طرف سے، معین للمسمى من الطرف ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی معینن، پڑھے تو مددگار، معین للمسمى یعنی تعین ہوگی مسمى کی دونوں طرف سے، تعین ہوگی مسمى کی دونوں طرف سے، کیا مطلب کا اسم صادق آئے گا تلف کا دونوں طرف سے، یعنی جو تلف میرے پاس ہوا ہے وہ سبب بن رہا ہے آپ کی شے کی ملکیت کا، اور جو آپ کے پاس تلف ہوا ہے وہ سبب بن رہا ہے میری ملکیت کا، اور یہ دونوں طرف بذات خود ہماری ملکیت میں ہوں گی، نہ کہ آپ کی ملکیت میں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبب بنے گا۔ اچھا جی، ولا رجوع الی قیمت المثل، جب یہ قول آپ مان لیں گے تو آپ کو حق نہیں ہے کس بات کا؟ ولا رجوع الی قیمت المثل، آپ قیمت مثل کی طرف رجوع نہیں کر سکتے سامنے والے سے۔ کیوں؟ کہنے کا مطلب کیا؟ کہ ایک نے موبائل دیا تھا، ایک نے قلم دیا تھا، دونوں کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے۔ قلم میرے پاس فوت ہوا ہے، آپ کا وہ 10 روپے کا تھا، آپ کے پاس جو میرا موبائل فوت ہوا ہے مثلا وہ 5000 کا تھا، تو اب رجوع کر سکتا ہوں کہ نہیں میں آپ کی طرف؟ تو کہہ رہے ہیں ولا رجوع الی قیمت المثل، آپ مثل کی قیمت کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، حتی یکون له الرجوع بالتفاوت، یہاں تک کہ آپ ثابت کریں کہ تفاوت کے ساتھ وہ رجوع کر سکے۔ تفاوت کے ساتھ یعنی تھوڑی بھی کمی زیادتی کسی بھی عین میں قیمت کے اعتبار سے ہو، مثل کے اعتبار سے ہو، اس میں رجوع ثابت نہیں ہے۔ ایک صورت، دو صورت ہوگی بلکہ، کیا کہ تلف سماوی ایک طرف سے ہو تو یہ مملک ہوگا دوسری طرف کی شے کے لیے، یعنی سبب بنے گا دوسری شے کی ملکیت کا۔ دوسرا مورد کیا تھا کہ تلف سماوی دونوں طرف سے ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مملک قرار پائے گی اور دونوں کے پاس حق رجوع ختم ہو جائے گا، دونوں رجوع نہیں کر سکتے۔ اب تیسری صورت کی طرف آ جائے، وما حصوله في يد الغاصب، یعنی وما حصول الماخوذ بالمواتات، جب شیء ماخوذ جو مواتات کے ذریعے آپ نے لی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں چلی جائے؟ فی ید الغاصب، غاصب کے ہاتھ میں چلی جائے، او تلفہ فیہا، اور کیا ہو کہ یہ اسی کے ہاتھ میں طلب بھی ہو جائے۔ دو صورتیں، ایک تو غاصب اسے غصب کر لے، ایک صورت وَتَلْفِهِ فِيهَا، یا وہ اسی کے ہاتھ میں طلب بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ مثلا موبائل کا ہی وہی مثال لے لیں، اب کیا ہوا، آپ راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آیا، ایک تھپڑ مارا اور موبائل آپ سے لے لیا، غاصب کے ہاتھ میں چلا گیا، ایک صورت۔ دوسری کیا ہے کہ اس نے آپ سے لیا ہی تھا، سارق تھا، چور تھا، لے لیا، اس کے بعد وہ طلب بھی ہو گئی۔ دونوں صورتیں سمجھ لیں آپ۔ فالقول بأنہ المطالب، تو علماء کا یہ قول بأنہ یعنی بأن القابض هو المطالب،
وہی ہے جو مطالبہ کرے گا کس سے مطالبہ کرے گا؟ ہاں، جس سے طرف وہ آئے گا، جس نے چھینا ہے، یعنی من الغاصب، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بِأَنَّهُ، یعنی بِأَنَّ الْقَابِض هُوَ الَّذِي يُطَالِب من الغاصب، ٹھیک ہے نا؟ قابض جو ہے وہی مطالبہ کرے گا کس سے؟ غاصب سے۔ یہ قول علماء کا کہنا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تملک بالغصب، ایک تو یہ عبارت ہے، دوسری کتابوں میں عبارت تملک نہیں یملک ہے، اور یملک زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن القابض یملک، وہی ہے جو ملکیت میں دے رہا ہے، ملکیت ثابت کر رہا ہے، کس کے ذریعے؟ بالغصب، غصب کے ذریعے۔ ابھی طلب فی ید الغاصب، یا جب وہ شے طلب ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں تو کیا ہو رہا ہے؟ هو الذی یملک، یعنی قابض ہی تملیک کروا رہا ہے۔ غریب، اس قول کا کہنا غریب ہے۔ کیوں غریب ہے؟ اس لیے کہ جناب والا آپ 1 گھنٹے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان المواتات تفید الاباحت المجردہ ما قصد المتعاطین التملیک، کہ مواتات اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے بس جب کہ تعاطی کرنے والے تملیک کا قصد کر رہے ہوں۔ تو جب مواتات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، تملیک کا فائدہ نہیں دیتا، تو آپ نے موبائل لیا تھا یعنی اباحت تصرف تھا، اب مالک نہیں ہوئے تھے، اب وہ کسی چور نے چھین لیا، ٹھیک ہے؟ تو چور سے آپ مانگیں گے کہ میں مانگوں گا؟ آپ کا اباحت تصرف تھا، بھائی ملکیت میری ہے، مجھے جا کے کہنا چاہیے بھائی کیوں چھینا تم، دے واپس۔ اگر طلب ہو جائے اس کا مثل یا قیمت مجھے مانگنا چاہیے، نہ کہ آپ کو مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اول طلب غریب، یہ غریب ہے، اور غریب کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ والقول بعدم المل، کہاں گیا؟ ہاں غریب، فالقول غریب، یعنی علماء کا یہ قول کہنا یہ غریب ہے۔ تم جزاکم اللہ خیرہ۔ والقول بعدم الملک بعید جدا، لیکن اگر آپ یہ کہیں بأن القابض لیس مالکا بالمواتات، کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں؟ بأن والقول بعدم الملک یعنی بأن القابض لیس مالکا بالمواتات بعید جدا، یہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ کیوں بعید ہے؟ اس لیے کہ جب مواتات کے ذریعے آپ وہ مالک ہی نہیں بن رہا ہے تو وہ جا کے مانگے گا کیوں بھائی؟ اس سے اسے حق کے مطالب وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کی وہ ملکیت میں ہے۔ کیوں؟ وما بعید جدا ما ان فی التلف القہری، جبکہ جو تلف قہری واقع ہوئی ہے، فی تلف القہری، تلف قہری میں، تلف قہری یعنی تلف سماوی، یعنی بغیر تفریط، ٹھیک ہے نا؟ ان ملک التالف قبل التلف، اگر مالک یعنی آخذ یا قابض، ان ملک التالف، اگر طلب کرنے والا اس شے کا مالک بن جائے قبل التلف، طلب سے پہلے، فہو عجیب، تو یہ عجیب ہے۔ کیسے عجیب ہے؟ کا عجیب اس لیے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا کہ اس قول کے قائل ہے ان المواتات تفید الاباحت التصرف وقبل التصرف، یعنی جیسے ہی آسمان سے اولا آ کے اس پہ کیا بولتے قلم پہ گر ہی رہا تھا، ویسے ہی آپ مالک بن گئے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ بس جیسے ہی وہ توڑنے والا تھا اولا اس پہ گر کر آپ مالک بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ وما کہاں گیا؟ ہاں ان ما ان فی تلک فی التلف القہری ان ملک الطالب قبل التلف، اگر طالب مالک بن جائے اس شے کا قبل التلف،
طلب سے پہلے فہوا عجیب، تو یہ ملکیت کا ثابت کرنا یہ عجیب ہے کہ بس اولا گرنے والا تھا، اس سے پہلے وہ مالک بن گیا، نہیں تو اس سے پہلے سارا کا سارا عبادت تصرف تھا. ایک قول. وَمَعَهُ بَعِيدٌ، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ہی اولا اس قلم کے اوپر آ کے گرا ویسے ہی مالک بن گیا، یہ بھی بعید ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ لِعَدَمِ قَابِلِيَتِهِ، کیونکہ جو عین ہے، جو اخذ ہے، جو شے ماخوذ ہے، اس میں ملک کی قابلیت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تلف سماوی یہ سبب نہیں بن سکتا کسی انسان کا کسی شے کے مالک بننے کا، کہ تلف سماوی کسی انسان کو کسی شے کا مالک بنا دے. یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا بھائی؟ یہ کہاں سے آپ نے لکھ دیا بھائی؟ یہ بعید ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک علت. وبعدہ ملک المعدوم، اگر آپ یہ کہیں کہ طلب ہونے کے بعد مالک بنے گا تو یہ ملک معدوم ہے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کا مالک بنے گا کیسے؟ پہلے ضروری ہے کہ ملکیت ہو، وہ ملک ہو تو مالک بنے. وما عدم الدخول فی الملک، اور اگر وہ شیء ماخوذ ملک تالف میں داخل ہی نہیں ہوئی تو کس کی مالک، کس کی ملکیت میں جائے گا؟ یکون ملک الاخذ بغیر لفظ پڑھ لیتے. وما عدم الدخول فی الملک، اور جب شیء ماخوذ داخل ہی نہیں ہوئی ہے ملک میں تو کیا ہوگا؟ یکون ملک الاخر بغیر العوض، تو جو ملک آخر ہے دوسرے والا جو مالک بن رہا ہے یہ بغیر عوض کے ہے. وصلت پہنچاتے ہیں. تو ہم نے کہا نا کہ اس قلم کے اوپر اولا کے گرے اس سے پہلے آپ مالک بن جائے، ایک صورت. جیسے آپ ارادہ تصرف کر رہے تھے ویسے مالک بن جائے، دوسری صورت. یا اس کے اوپر آ کے اولا گرا وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد آپ مالک بنے، تیسری صورت. کیا یہ جتنی صورتیں ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ما عدم الدخول فی الملک. جب ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ چیز ملکیت میں داخل ہوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا تھا اباحت تصرف ہے. ٹھیک، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ اولا گرنے سے پہلے مالک بن گیا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں کہ اولا گرتے گرتے آپ اس کے مالک بن گئے، بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا. عجیب ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اولا گرنے کے بعد ٹوٹنے کے بعد آپ مالک بن گئے تو یہ ملک معدوم ہے، یہ بہت بہت زیادہ بعید ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قلم کے بدلے میں جو سید نے موبائل لیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے طلب کے بعد، قلم کے طلب کے بعد سامنے والا مالک بن جائے گا. یہ ملکیت کیسی ہو جائے گی؟ یہ ملکیت سید کی، یہ ملک بدون العوض ہوگی. یعنی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ موبائل کے بلا وجہ مالک بن گئے. ونفی وما عدم الدخول، یعنی وما عدم الدخول الماخوذ فی ملک القابض کیا ہوگا؟ یکون ملک الآخر بغیر عوض. تو دوسری والی جو ملکیت ہے، سامنے والے کی جو ملکیت ہے وہ بغیر قبض کے، بغیر عوض کے ہوگی. اچھا جی، ونفی الملک، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سید مالک نہیں بنیں گے، مخالف للسیرت المستمرہ، تو یہ سیرت مستمرہ کے برخلاف ہے. وبناء المتعاطین، اور جو تعاطی کرنے والے تھے ان کے قصد کے بھی برخلاف ہے، اس لیے کہ وہ تملک کا قصد کر رہے تھے. ٹھیک. منہا ان التصرف ان جعلناہ من النواقل القہریہ فلا يتوقف علی النیت. اب کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اس شیء ماخوذ میں تصرف کرنا، اگر ہم اس کو قرار دیں نواقل قہریہ میں سے، یعنی جیسے انسان تصرف کرتا ہے قہرن وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور سامنے والی جو چیز سید نے لی ہے وہ اس کے مالک بن جائیں گے قہری اعتبار سے. ٹھیک ہے نا؟ ان التصرف، کہ جو تصرف ہے ان جعلنا ہو، یعنی ان جعلنا التصرف
من النواقل القہریہ، اگر ہم تصرف کو قرار دیں نواقل قہریہ میں سے، فلا یتوقف علی النیت، تو یہ کیا ہوگا؟ نیت کے اوپر متوقف نہیں ہوگا، یعنی قصد متعاطیین کے اوپر متوقف نہیں ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی خلاف اصل ہے، کیونکہ وہ کیا کہا تھا پہلے قاعدہ، العقود تابع للقصود، نیت سے مطلب یہاں قصد کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلا یتوقف علی النیت، تو یہ نیت یا قصد کے اوپر متوقف نہیں ہوگا، فہو بعید، اور نیت کے اوپر یا قصد کے اوپر متوقف نہ ہونا کسی شے کا یہ بعید ہے۔ وَإِنْ أَوْقَفْنَاهُ عَلَيْهَا كَانَ الْوَطِيُّ لِلْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ أَوْقَفْنَاهُ یعنی وَإِنْ أَوْقَفْنَا التصرف عَلَيْهَا یعنی عَلَى النِّيَّةِ، وَإِنْ أَوْقَفْنَا التصرف عَلَى النِّيَّةِ اگر ہم تصرف کو قرار دیں کس چیز کے اوپر؟ نیت کے اوپر، کان الواتی للجاریۃ من غیرہا، تو جو جاریہ کے ساتھ وطی کرنے والا ہے من غیرہا وہ بغیر نیت تملک کے ہوگا، یعنی ہبہ میں سید نے مجھے جاریہ لا کے عطا کی اور یہ قصد نہیں کر رہے تھے تملیک کا اور نیت کا، اور ہم نے کہہ دیا موقوف نہیں ہے نیت اور قصد کے اوپر، آپ نے مجھے کنیز لا کے دی، میں نے لیا اور بتی کر لی اس کے ساتھ، کہنے تو یہ کیا ہوگا؟ من غیر نیت تملک ہو جائے گی یہ وطی، اور جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ واطئن للشبہۃ، تو اس وطی کو وطی شبہ کہیں گے۔ والجانی علیہ والمتلف، اچھا جی، والجانی علیہ یہاں پر بھی بعض عبارتوں میں جو دوسری کتب ہیں اس پرنٹنگ کے علاوہ انہوں نے علیہ نہیں لکھا ہے، علیہ لکھا ہے، علیہ زیادہ بہتر ہے، یعنی والجانی علیہ والمتلف، ٹھیک ہے نا؟ والجانی اور جنایت کرنے والا، علیہ یعنی علل جاریت، جو اس جاریہ کے اوپر جنایت کرے یعنی اس کے ساتھ وطی کرے، والمتلف اور اس کو تلف کر رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ جانین علی مال الغیر، تو وہ غیر کی ملکیت میں جنا کر رہا ہے، یعنی وہ غیر کی ملکیت دوسرے کی جاریہ کے ساتھ وطی کر رہا ہے، ومتلفا لہو یعنی دوسرے کے مال کو طلب کر رہا ہے، لہو یعنی للاموال الغیر، دوسرے کے مال کو طلب کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ النِّمَاءَ الْحَادِث قَبْلَ التصرف إِنْ جَعَلْنَا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، اب کہہ رہے ان النماء الحادث کہ جو ہم نے مواطات کے ذریعے ایک عین اور دوسری عین کا نقل و انتقال یا اخذ و عطا کیا تھا، اب کیا ہوا؟ اس عین میں نما ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بکریوں کا عدل بدل کیا تھا، بھیڑوں کا یا گایوں کا یا کسی بھی چیز کا کہ جس میں نما تصور کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان النماء الحادث قبل التصرف کہ وہ نما جو حاصل ہوئی ہو اس شیء ماخوذ میں تصرف کرنے سے پہلے، ان جعلنا حدوثہ کہ اگر ہم اس نما کے حادث ہونے کو قرار دے، کیا قرار دے؟ مملکن، اس کو سبب قرار دے ملکیت کا، کہ جیسے ہی نما حاصل ہوگی یہ میری ملکیت ہو جائے گی اور جو آپ نے لیا وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی، دون العین، ٹھیک ہے نا؟ مملکن لہو بذات خود اسی عین کا مالک بنا دے گی اسے اور سامنے والے کو اس کا، دون العین وہ عین کا مالک نہیں بنے گا، صرف نما کا مالک بنے گا، فبعید یہ قول بھی بعید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نما فر ہے اور اس کی اصل عین ہے، تو جب انسان اصل کا مالک نہیں تو فرق کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ او ماہا، یا اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مالک بن جائے گا نما کے ساتھ ساتھ عین کا بھی، فکذالک تو بھی یہ صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نما سبب بن نہیں ہے عین کی ملکیت کا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کا الٹا ہے، عین سبب بنتی ہے نما کی ملکیت کا، نہ کہ نما سبب بنتا ہے عین کی ملکیت کا، آپ الٹا جا رہے ہیں۔
وَكِلَاهُمَا مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْأَكْثَرِ، اور یہ دونوں کے دونوں اکثر فقہا کے نظریے کے برخلاف ہیں۔ کیوں؟ اکثر فقہا نے کیا کہا ہے؟ تمام کے تمام فقہا نے مواتات کی بحث میں یہ کہا ہے ان المملک هو التصرف، مملک کیا ہے؟ تصرف ہے، اور دوسری شے کیا ہے؟ والتلف۔ دو چیزیں ہیں جو مواتات میں مملک قرار پاتی ہے، دوسری شے کی ملکیت کا سبب بنتی ہے۔ جو اقوال دوسرے علماء کے، نہ کہ جناب محقق اور جناب شیخ انصاری اور ایک جماعت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مواتات میں جو سبب تملیک ہے وہ دو ہیں، ایک کیا ہے؟ تصرف ہے، دوسرا طلب ہے، بس۔ وَشُمُولُ الْإِذْنِ لَهُ، اب اگر کوئی آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں، جب انسان اخذ و عطا کر رہا تھا تو جیسے وہ عین میں اذن دے رہا تھا تصرف کا، ویسے ہی نما میں بھی اذن دے رہا تھا تصرف کا۔ وَشُمُولُ الْإِذْنِ لَهُ یعنی للنما خفیون، اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ دینے والا جب چیز دے رہا تھا اور اذن دے رہا تھا تصرف کا، وہ اذن شامل ہے نما کو بھی، خفیون یعنی بعید جدا، یہ قول بھی بعید ہے، خفی سے مراد یہاں پر بعید ہے۔ ومنہا، اور انہیں قواعد میں سے آخری قاعدہ کیا ہے؟ قصر التملیک علی التصرف مع الاستناد فیہ الی ان اذن المالک فیہ اذن فی التملیک۔ قصر التملیک علی التصرف، کہ جو تملیک ہے انسان مواتات میں جو مالک بنتا ہے وہ صرف اور صرف ایک سبب ہے۔ اکثر فقہا کا کیا بتلایا میں نے کہ دو سبب ہیں جو مواتات میں ملکیت کا سبب قرار پاتے، ایک کیا؟ تصرف، دوسرا طلب۔ یہ اس کے برخلاف ہے کہ آپ کا یہ کہہ دینا کیا؟ قصر التملیک علی التصرف، یعنی ان التملیک منحصر فی باب المواتات فی التصرف، ٹھیک ہے نا، کہ مواتات میں جو تملیک کا سبب ہے وہ صرف منحصر ہے کس چیز میں؟ تصرف میں۔ قصر التملیک علی التصرف کے انحصار قرار دے دینا تملیک کا تصرف کے اوپر، مال الاستناد فیہ الی، جب کہ آپ تصرف کی استناد کر رہے ہیں اس شے کی طرف، کس شے کی طرف؟ ان اذن المالک فی ہے، کہ مالک کا اجازت دینا فی ہے یعنی پھر تصرف میں اجازت دینا، اذن فی التملیک، بذات خود وہ تملیک کا اذن دے رہا ہے، یعنی جیسے وہ تصرف کا اذن دے رہا ہے گویا کہ وہ آپ کو تملیک کا اذن دے رہا ہے، جبکہ آپ ایسی سند دے رہے ہیں، استناد ایسی کریں تصرف کی طرف۔ فَيَرْجَعُ، تو یہ مسئلہ پلٹے گا، کہاں پلٹے گا؟ اِلَى اشیاء کی طرف، کون المتصرف فی تملیک ہی، وہ انسان جو اپنی تملیک میں تصرف کر رہا ہے، جو اس نے اخذ و عطا کیا تھا مواتات کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ نفسہ موجبا وقابلا، تو یہ سبب بنے گا کہ ایک ہی انسان ہے جو کہ بے کا موجب بھی ہے اور قابل بھی ہے۔ وَاتِّحَادُ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ لا يمکن، موجب اور قابل ایک ہی ہو، ایک ہی شخص ہو، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی دونوں ضد ہے ایک دوسرے کے مقابل میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ نفس موجباً و قابل، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجب اور قابل ایک ہی انسان ہو؟ وَذَلِكَ جَارٍ فِي الْقَبْضِ، اور یہی مسئلہ بالکل اتحاد الموجب والقابل فی شخص واحد، یہی کیا جاری ہوتا ہے قبض میں بھی۔ بل هو اولا منہ، بلکہ قبض اولا ہے منہ من التصرف، تصرف سے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ لاقتران القبض بقصد التملیک، اس لیے کہ جب آپ قبض کرتے ہیں کسی چیز کو، لیتے ہیں سامنے والے سے، لاقتران القبض بقصد التملیک، کیونکہ قبض متصل ہوتا ہے تملیک کے قصد سے۔ جب تعاطی کرنے والے تعاطی کر رہے تھے اور قبض کر رہے تھے مال کا، تو وہ تملیک کا قصد کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دونہ
تصرف کا قصد انہوں نے بالکل نہیں کیا تھا. انہوں نے کس چیز کا قصد کیا تھا؟ تملیغ کا قصد کیا تھا. انتہا مافادہ شیخ جعفر کی شرح علی القبائل. والحمد للہ رب العالمین.